صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ ہم بہن بھائی اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ امی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میرا باپ ایک بے ضمیر انسان تھا جس کو نہ کسی چیز کا لحاظ تھا نہ شرم۔ ابا نے بظاہر تو شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ کوئی بھی ایسا گھٹیا کام نہیں تھا جو وہ نہ کرتا ہو۔ ہم صحن میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک سے ابا کی واش روم سے گالیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر جو منظر ہم نے دیکھا تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ابا بنا کپڑوں کے واش روم سے باہر نکل آیا تو ماں کو بالوں سے پکڑ کر پاس پڑے بیلنے سے مارنے لگا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ماں واش روم میں صرف تولیہ لٹکانا بھول گئی تھی۔ ایک طرف ماں کو مارتا جا رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا تولیہ تیری ماں نے لٹکانا تھا۔ بیلنے سے ماں کی کمر سینکنے کے بعد وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر استری کیا ہوا جوڑا پہنا اور ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ ویسے تو مار پیٹ ابا کا روز کا معمول تھا، لیکن آج جو منظر میں نے دیکھا تھا مجھے اپنی ماں کی بے بسی پر بہت رونا آیا۔ ماں نے کچھ دیر اپنی کمر سہلائی، پھر سے ہمیں ناشتہ دینے میں مصروف ہو گئی۔ شاید وہ اب ہر چیز سے آڑی ہو چکی تھی۔ اولاد بھی عجیب شے ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کو سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور جن عورتوں کو میرے باپ جیسا جاہل شوہر مل جائے تو ان کی زندگی تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ جب جوانی کے آثار مجھ میں نمایاں ہونے لگے تو ابا نے اسکول سے ہٹا لیا، مجھے ایک مدرسے میں داخل کروا لیا۔ میرے ابا کا قد بہت لمبا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ میں 10 سال کی ہونے کے باوجود اپنی عمر سے کافی بڑی دکھائی دیتی تھی۔ مدرسہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ ابا نے اس کے لیے رکشے کا انتظام کر دیا۔ اب میں اور میری چھوٹی بہن ہم دونوں صبح مدرسے چلی جاتی اور شام کو رکشے والا ہمیں لے کر آتا۔ رکشے والا ہمارا محلے دار تھا، اس لیے ابا بے فکری سے بھیج دیتا۔ ایک دن رکشے والے کی طبیعت خراب تھی تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ نوجوان لڑکا تھا لیکن عمر سے کافی بڑا تھا۔ جب بھی رکشے والے انکل کی طبیعت خراب ہوتی تو اس دن ہمیں ان کے بیٹے کے ساتھ جانا پڑتا، وہ بھی رکشہ ہی چلاتا تھا۔ ایک دن واپسی پر اس نے مجھے ایک شاپر دیا اور کہا کہ اسے گھر جا کر سب سے چھپا کر کھولے۔ میں نے وہ شاپر لیا اور گھر آ کر سب سے چھپ کر کھولا تو اس میں ایک موبائل تھا۔ وہ اکثر موبائل پر مجھ سے بات کرنے لگتا۔ رات کو جب اماں سو جاتی میں چوری چھپے کبھی کبھی اس سے بات کر لیتی۔ میں اپنے گھر کے گھٹے ہوئے ماحول سے اس قدر تنگ آئی ہوئی تھی کہ میں نے اپنی بے چینی ختم کرنے کے لیے اس کا سہارا لے لیا۔ اس کا نام لیاقت تھا۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری اس کے ساتھ دوستی ہوتی چلی گئی، اور پھر ایک دن رات کے اندھیرے میں وہ مجھے گھر سے بھگا کر کراچی لے آیا۔ میں نادان تھی، لیاقت جیسے شخص کی باتوں میں آ گئی۔ دوسری طرف میرا باپ تھا جس نے گھر کا ماحول جہنم بنا رکھا تھا۔ چند دن تو اس نے مجھے ہوٹل میں رکھا اور خوب جی بھر کے اس نے میرے حسن اور جوانی کو لوٹا۔ تب میں نے اس پر زور ڈالا کہ تم شادی کا وعدہ کر کے مجھے ساتھ لائے تھے، تو کہنے لگا اچھا وہ بھی کر لیں گے، تمہارے ابا نے پرچہ کروایا ہے، میرے ایک دوست نے بتایا ہے، تم ابھی صبر کرو، تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ کہنے لگا تم بیٹھو، کچھ کھانے پینے کو لے کر آتا ہوں۔ کافی دیر گزر گئی، وہ واپس نہ آیا۔ جب کافی ٹائم گزر گیا تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اتنی دیر میں 2 لوگ کمرے میں آئے۔ میں جلدی سے اٹھی اور کہا کون ہیں آپ لوگ؟ ایک بولا سب بتا دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ باہر نکل جائیں نہیں تو میں شور مچاؤں گی۔ پھر ایک شخص نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر تکا دے دیا۔ پھر بولا ارے چھمیاں ایکشن دکھانے کی ضرورت نہیں، اور پھر دوسرے شخص سے کہنے لگا او جلو اسے بتا ہم کون ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کہنے لگے تمہارے اس نانہاد عاشق کو پولیس نے ہوٹل سے گرفتار کر لیا ہے۔ ہم لوگ اس وقت وہیں موجود تھے۔ وہ تو تم کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن ہم نے پولیس کو دے دلا کر فارغ کر دیا ہے اور تمہارے عاشق پر لڑکی بھگانے کا پرچہ دائر ہوا ہے۔ وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ پھر پہلے والا شخص بولا ہم شکاری لوگ ہیں، تمہاری جیسی لڑکیوں کا شکار کرنا ہم خوب جانتے ہیں۔ پھر ساری رات وہ دونوں میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتے رہے۔ صبح انہوں نے مجھے کہا چلو تیار ہو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ایک نئی جگہ پر لے آئے۔ وہ جگہ میرے لیے بڑی ہی عجیب تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے اس جگہ کو دیکھا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ کچھ دیر ہم پیدل چلتے رہے اور پھر ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئے۔ ارد گرد بنی چھتوں پر بنی سنوری عورتیں کھڑی تھیں۔ ایک شخص میرے آگے چل رہا تھا اور ایک پیچھے۔ ایک بالکونی سے ایک عورت بولی بجو میاں کہاں سے لائے ہو ایسا زبردست مال؟ میں شدید پریشانی میں ان کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن اس کا نام سن کر
ایک دم میری ہنسی نکل گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک چراہے پر آ گئے۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ یہاں پر میری ایک گناہ بری زندگی کا آغاز ہو گیا۔ کچھ دن تو انہوں نے مجھے ایک کمرے میں باندھ رکھا اور ایک بوڑھی عورت آ کر کھانا دے جاتی۔ میں نے اس سے کہا پلیز میں کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں، مجھے ایسے قید نہ کرو۔ اچھا یاد رکھو اگر بھاگنے کی کوشش کی کامیاب تو کبھی نہیں ہوگی، لیکن تم جانتی ہو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ میں نے کہا میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ پھر ان لوگوں نے مجھے کمرے سے باہر نکال لیا۔ اب مجھے ارد گرد گھومنے کی اجازت تھی۔ پھر ہفتے مہینے گزرتے گئے، میں پوری طرح اس ماحول میں رنگ چکی تھی۔ ہر روز ایک نیا گاہک آتا اور اپنی خواہش پوری کر کے چلا جاتا۔ 5 سال ایسے ہی گزر گئے۔ باہر ہر طرح کا پہرا ہوتا تھا۔ میں نے جب کبھی باہر جانا ہوتا تو وہ لوگ خود مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ ایک دن میں نے اسی بجو میاں سے کہا آج میری ماں مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا فون کر کے بات کر لو۔ میں نے کہا مجھ میں ہمت نہیں۔ وہ کہنے لگا لاؤ نمبر مجھے دو، میں بات کرواتا ہوں۔ اس نے نمبر ڈائل کر کے فون مجھے دے دیا۔ دوسری طرف میری ماں نے ہی فون اٹھایا۔ 5 سال بعد جب میں نے ہیلو کہا تو میری ماں نے میری آواز پہچان لی تھی۔ وہ زوروختار روتی رہی اور نہ مجھ سے کوئی بات ہو سکی اور نہ ہی ان سے۔ میں نے کہا اچھا فون رکھتی ہوں۔ وہ بولی اچھا میں یہ تو نہیں جانتی کہ تم کیسی ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے جہاں بھی ہو، مگر کبھی واپس مت آنا ورنہ باپ مار دے گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میرے پاس ہر وقت کافی پیسے ہوتے تھے۔ میں نے بجو میاں سے کہہ کر اپنی ماں کو کچھ رقم بچوا دی۔ وقت گزرتا گیا اور کبھی کبھار میں اپنی ماں سے فون پہ بات کر لیتی۔ ایک دن اماں کا فون آیا اور وہ کہنے لگی تمہارے باپ کو فالج ہو گیا ہے اور وہ بستر پر لگ گیا ہے۔ مجھ کو ایک ذرا بھر بھی اس خبر سے فرق نہ پڑا تھا، کیونکہ جس شخص نے ساری زندگی میری ماں پر ظلم کیا تھا اس کے لیے میرا دل کسی بھی قسم سے احساس سے عاری ہو چکا تھا۔ ماں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک موٹی رقم ماں کو بھجوا دی تاکہ ماں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر میں ایک اچھی خاصی رقم ہر ماہ اپنی ماں کو بھجوا دیتی، جس سے ماں کے منہ سے صرف دعائیں ہی نکلتی تھیں۔ دل تو بہت چاہتا تھا کہ ایک بار جا کر اپنی ماں سے مل لوں، لیکن باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 10 سال بیت گئے۔ اب اس بازار میں میرے حسن کا ڈنکا بجتا تھا۔ میری مرضی کے بغیر یہاں کوئی بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ بڑے نام نہاد شرفا میرے قدمے میں آ کر بیٹھے رہتے۔ ایک شام دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے بجو میاں سے کہا آج کوئی بھی آئے تو واپس بھیج دینا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ابھی میں اس کو کہہ ہی رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ دوسری طرف میری چھوٹی بہن تھی، وہ زوروختار رو رہی تھی۔ جب اس نے یہ کہا کہ امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تو فون میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ بجو میاں پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر اس سے ساری تفصیل معلوم کی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری کل کائنات لٹ گئی ہو۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بجو میاں بولے حوصلہ رکھو اور چلنے کی تیاری کرو۔ میں نے کہا مجھ میں اب ہمت نہیں، میں کیسے برداشت کروں گی؟ جس ماں کو میں نے اتنے سال پہلے چھوڑا ہی تھی، اب اس کو دیکھوں گی اس حال میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ مگر وہ نہیں مانا، کہنے لگا ایک بار ماں کا چہرہ دیکھ لو، میری بات مان لو، جو بھی ہے دل کو قرار آ جائے گا۔ پھر اس نے گاڑی تیار کروائی اور 2 لوگوں کو ساتھ لیا اور مجھے میرے گھر لے آیا۔ گھر میں داخل ہوئی تو ایک طرف صحن میں میری ماں کی چارپائی پڑی تھی اور دوسری طرف میرا فالج زدہ باپ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کی کوشش کی اور معافی کا اشارہ کرنے لگا۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے اور پھر بولی ابا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں جانتی ہوں کہ میں نے تیرا دل دکھایا ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ دیکھ ابا، جس ماں پر تو صبح شام ظلم کرتا تھا وہ آج ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر تدفین کے مراحل ختم ہوئے تو میں بجو میاں کے ساتھ واپس آ گئی۔ واپسی پر بجو میاں سے میں نے کہا بجو میاں کیا تم کو نہیں لگتا کہ اب ہم اس گناہ بری زندگی سے کنارہ کر دینا چاہیے؟ ویسے بھی اب میں عمر کے اس حصے میں تھی جہاں جوانی ڈلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بجو میاں بولا تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں بھی اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے چند دنوں بعد ہم 5 لوگ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر وہاں جا کر جتنا جی بھر کر میں رو سکتی تھی روئے، بلکہ سچ کہا جائے تو وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بس نہ جانے کون سا لمحہ تھا کہ دل کو قرار آ گیا۔ سر اٹھا کر یوں دیکھا کہ جیسے میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے اسے ہلایا تو وہ ایک دم سے ایک طرف ڈلک گیا۔ اس کی روح پرواز کر چکی تھی، شاید خدا کو ایسے ہی منظور تھا۔ میں نے واپسی کا ارادہ منسوخ کر دیا اور اپنے آپ کو یہاں کے لیے وقف کر دیا۔
اردو ہندی سٹوریز کے پیارے ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو اچھی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔